عمران خان کے اہم ترین کیسز کے آج ہاں جی سلمان راج صاحب بتائیے گا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کن کن کیسز کی سماعت ہوئی ہے اور کیا پیش رفت ہوئی ہے آج؟ کے خلاف ایک مقدمہ کیا گیا ہے ان کے ایکس اکاؤنٹ کے حوالے سے کہ ایکس اکاؤنٹ پہ جو چیزیں لگتی ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ خلاف قانون ہیں یا ریاست کے خلاف ہیں، جو کہ لغو الزام ہے، ہم بالکل اس کو رد کرتے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کے خلاف مقدمہ دائر کریں اور پھر اس کو موقع نہ دیں اپنے وکلاء سے ملنے کا اور مقدمہ چلائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنا جواب داخل نہ کرا سکے، اپنے وکلاء کو ہدایت نہ دے سکے؟ ہم نے 4 نومبر کو یہاں آرڈر لیا تھا جسٹس ارباب طاہر صاحب سے کہ ہماری ملاقات کرائی جائے عمران خان صاحب سے تاکہ ہم جواب داخل کر سکیں۔ 4 نومبر کے بعد ہم نے کوشش کی ہے بارہا عمران خان صاحب سے ملنے کی، کنٹیمپٹ کی درخواست بھی داخل کی ہے یا عدالت میں توہین عدالت کی، لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اور عدالت نے آج یہی کہا ہے جیل انتظامیہ کو کہ دیکھ لیجئے گا۔ اب مجھے نہیں پتہ اس دیکھ لیجئے کا وہ کیا مطلب لیں گے، وہ ہماری ملاقات کرائیں گے نہیں کرائیں گے، ہم بہرحال ایک بار پھر کوشش کریں گے۔ جیل انتظامیہ کی طرف سے آج یہ کہا گیا کہ جی ان کی ضرور مشاورت ہو گئی ہوگی، کیونکہ یہ توشہ خانہ کیس میں ملے تھے عمران خان صاحب سے۔ توشہ خانہ کیس میں آخری ملاقات 16 اکتوبر کو تھی، یہ مقدمہ اس کے بعد دائر ہوا ہے۔ ایک مذکّر خیز بات ہے کہ جو مقدمہ اس وقت دائر ہی نہیں تھا اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مشاورت ہو گئی ہوگی 16 اکتوبر کو۔ 4 نومبر کا جو آرڈر ہے اس کورٹ کا کہ ملاقات فی الفور کرائی جائے، اس پر آج دن تک عمل نہیں ہوا، اور عدالت نے آج صرف ان کو اتنا ہی یہی کہا ہے کہ آپ جواب دے دیجئے اور دیکھ لیجئے کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو ہم کھڑے ہیں، ہم بار بار تقاضا کرتے رہیں گے، عدالت بھی آئیں گے، پارلیمان میں بھی بات کریں گے، ہم انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے اس حوالے سے، اور کر رہے ہیں۔ پوری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ مقدمہ قوم کو لڑنا ہے۔ سلمان راج صاحب، عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے آپ لوگ پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اڈیالہ کے بارے احتجاج بھی کر رہے ہیں، عدالت بھی آ رہے ہیں، لیکن کوئی آپ لوگوں کو کوئی اس حوالے سے ریلیف نہیں مل رہا، تو کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا کوئی اسٹریٹجی بدلنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ اس حوالے سے؟ اس کے علاوہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم کوئی متشدد جتھا نہیں ہیں، ہم کوئی حملہ آور نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، اور تاریخ ہمیشہ اسی طرح آگے بڑھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ایک قوم کھڑی ہو جائے کسی نقطے پر اصول کے ساتھ، آئین پہ کھڑی ہو جائے شرافت کے ساتھ، تو اس کے آگے کھڑے بڑے بڑے جو ظالم ہیں، جو جابر ہیں، وہ پسپا ہو جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حملہ کریں کسی محل پر۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ آئے بیٹھتے ہیں 2018-24 کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر بات 18 کی بھی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ پچھلی باتیں چھوڑے، آئیے بیٹھتے ہیں، 52 کی بھی کریں۔ دیکھیں، یہ جو پھلترو کا نعرہ پہلی بار وے فارورڈ کی بات کی ہے، وے فارورڈ کی بات کی ہے انہوں نے۔ بات ہے، یہ بالکل لغو بات ہے کہ مٹی ڈال دو 2024 پہ، 2029 میں بھی یہی ہوگا۔ ہر بار آپ نے مٹی ڈالی ہے اس ملک میں، سن 51 سے یہ ہو رہا ہے۔ والد صاحب میرے بتایا کرتے تھے سن 51 میں الیکشن ہوئے تھے صوبائی، اور بے مثال دھاندلی ہوئی تھی جو کبھی انگریز کے دور میں نہیں ہوئی، اس وقت بھی ہوئی تھی دھاندلی۔ اس کے بعد الیکشن ہوئے 54 میں، اس میں بھی دھاندلی سلجھے کی نہیں بلکہ الجھے کی۔ رانا صاحب، جب تک آپ نہیں یہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں مٹی ڈالنی، ہم نے نہیں نظر انداز کرنا تمہارے جرائم کو، تو جرائم بار بار ہوں گے۔ بار بار اس ملک میں یہی ہوا ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے جو ہوا 8 فروری 2024 کو۔ آپ کو اس کا مداوع کرنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا کہ اس دن جو ہوا غلط تھا۔ کروڑوں نوجوانوں نے ووٹ ڈالا اس دن۔ آج دن تک وہ بچے میرے پاس آتے ہیں 19 سال 20 سال کے، جنہوں نے اس دن ووٹ ڈالا تھا، وہ پوچھتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کی تاریخ جو بھی تھی وہ تھی۔ آج اس ملک میں 18 سال سے 22-23 سال کی عمر کے 5 کروڑ نوجوان ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالے۔ ان کے ووٹ کے ساتھ کیا ہوا اس کا جواب کون دے گا؟ ہم ان کے ووٹ کے لیے لڑیں گے۔ وہ 2018 کی بھی کریں نہ کریں، پھر کرتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2018 میں اگر یہ ہوا تھا، 1990 میں یہ ہوا تھا۔ میں نے اصغر خان کا کیس لڑا 1990 کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری تاریخ کوئی تابناک نہیں ہے، ہماری تاریخ بہت تاریخ ہے، لیکن ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ آج جو نظام موجود ہے یہ غلط ہے، یہ ڈھکوسلا ہے، یہ فریب پہ کھڑا ہے۔ آج کے نظام کی بات کرو، آج جو ہمارے اوپر مسلط ہے اس کی بات کرو۔ یہ نہیں کہ 1990 میں کون مسلط ہوا تھا یا 1977 میں کون مسلط ہوا تھا۔ آج کی بات ہم نے آج کرنی ہے، آج کے نوجوانوں کو ہم نے آج جواب دینا ہے۔ لیکن راجہ صاحب 2018-24 کریں گے 18 کا آپ مجھے بتائیے، جی میں سوال کرنا چاہتی ہیں 18 کا آپ کر لیجئے، لیکن خدا کے لیے 2024 کو نظر انداز نہ کیجئے۔ لیکن راجہ صاحب، یہ ڈیڈ لاک جو اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، اور جو بند گلی میں معاملات چلے گئے ہیں، ہم یہ قوم اس سے کیسے نکلیں گے آپ لوگ؟ یہ قوم نکالے گی۔ اگر ہم نے اب سر جھکا دیا تو ہم ہمیشہ کے لیے جھکے رہیں گے۔ ہر بار یہی ہوا ہے،
ہر دھاندلی کے بعد یہ کہا گیا سر جھکا لو, آگے چلو, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس سے بڑی دھاندلی ہوئی. اس سے نکلنے کا سولوشن آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نا آپ دیکھتے رہیے, آپ اطمینان رکھیے, پلکوں پہ تو ہم ہیں, عدالتوں میں ہم ہیں, پارلیمان میں ہم ہیں, انشاءاللہ یہ قوم آپ کو آزادی لے کر دکھائے گی. آج بہت بڑا المیہ ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جناب عمران خان صاحب کے اس کیس میں پیش ہوئے جس میں عمران خان صاحب پہ ریاست نے, سرکار نے ایک مقدمہ بنایا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے ایکس یعنی فارمر ٹویٹر اکاؤنٹ سے کچھ ایسا مواد آتا ہے جس سے وہ متفق نہیں ہے. اچھا, آپ کی بات سے کوئی متفق ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, لیکن آپ نے مقدمہ بنا دیا. 150-200 سال سے اس ملک میں, بلکہ 250 سال سے جب متحدہ ہندوستان تھا, اور آج کی تاریخ جب ہم 21 جنوری 2026 میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب ریاست, حکومت, سرکار کسی شخص پہ مقدمہ بناتی ہے تو جس پہ بناتی ہے اس کو فوری طور پہ اپنے وکیل سے ملوایا جاتا ہے کہ اس بھلے آدمی نے کوئی جواب دینا ہے تو وہ دے دے. عمران خان ایک عام آدمی نہیں ہے. اس کی سیاست کو ایک طرف رکھیں, بھول جائیں کہ وہ سب سے بڑی جماعت کا چیئرمین ہے, بھول جائیں کہ وہ اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, وہ اس ملک کا ہیرو رہا ہے, وہ اس ملک کا ایک بہت بڑا آدمی ہے, ایک بہت محب وطن شخص ہے, جس سے اس ملک نے قائد اعظم کے بعد اگر کسی شخص کو دل سے اس قوم نے چاہا تو اس آدمی کا نام عمران خان ہے. اور آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ اس پہ مقدمہ بنا کے اس کے وکیل کو ان تک رسائی تک نہیں دے رہے. اچھا, اس میں جو مضحکہ خیز بات ہے جو میرے بطور وکیل اس کالے کوٹ پہ سوالیہ نشان ہے, وہ یہ ہے کہ محترم جج صاحب جن کی عدالت میں آج ہم موجود تھے, جس دن انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ اس کیس میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے وکیل محترم سلمان اکرم راجہ, جو ان کے نہ صرف وکیل ہیں بلکہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں اس جماعت کے, ان کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے, اور یہ آرڈر انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ صاحب کو. اور اس بات کو کتنا وقت ہو گیا؟ 2 مہینے سے زیادہ. اور آج جب ہم ادھر آئے ہیں تو ان کی سرکار کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئی ہیں, محترمہ ہماری بہن ہیں, ان کے جواب کو سن کے مجھے تو ہنسی آئی. وہ کہتی ہیں کہ ہاں اس کیس میں تو ملاقات نہیں ہوئی, لیکن پچھلے کیسوں میں ملے ہوں گے راجہ صاحب, تو ان کی ملاقات ہوئی ہے. او بھائی, آپ نے کیس نومبر میں فائل کیا, کیس فائل ہونے کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, نمبر 1. لیکن اس سے زیادہ ہمارے لیے سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب اس ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ سلمان راجہ جو وکیل ہیں عمران خان کے, ان کو ملاقات کروائی جائے, تو کیا سپرنٹینڈنٹ جیل ہائی کورٹ سے اوپر کی عدالت ہے؟ اور دوسرا, اس میں اور بھی مزہ کی خیز بات یہ ہے کہ سرکار کہتی ہے کہ ہم اس پہ آپ کو جواب دیں گے. جج صاحب نے کہا کہ ریٹن جواب دیں. اچھا, ریٹن جواب دیں گے, کیس فکس ہوا ہے فروری کے اینڈ میں. فروری کے اینڈ میں سرکار جواب دے گی, اور اس پہ پھر کوئی فیصلہ آئے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. تو جو پچھلا فیصلہ تھا جج صاحب کا کہ ملاقات کروائیں, بجائے اس کے کہ اس پہ امپلیمنٹ کروائیں, وہ سرکار کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیجئے. تو پھر قوم بھی دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. محمد خان صاحب, آپ نے ایک بیان دیا ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص اور اڈیالہ کے باہر بیٹھے ٹک ٹاکر میں بہت فرق ہے. آپ نے رات کو دیکھا جو پولیس نے تشدد کیا, کیا وہ ٹک ٹاکر کو مار پڑی ہے؟ وضاحت کر دیجیے گا, یہ باہر ٹک ٹاکر کون ہوتے ہیں ان کی وضاحت کیجیے گا, اور کارکن کون ہوتے ہیں وہ بھی وضاحت کیجیے گا. دیکھیں, کچھ لوگ صرف تصویر بنا کے نکل جاتے ہیں. 2-3 لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپنی لیڈرشپ کو اٹیک کرتے ہیں. ان کو میں نے میسج دیا ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں, جن جیلیں کاٹی ہیں, ان کے پیچھے آپ پڑتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اڈیالہ جیل کے ڈیتھ سیل میں وقت گزارنا آسان کام ہے؟ تو دیکھیں, ہمارے کارکن ہیں, کل رات ہماری جو سسٹرز ہیں وہ بھی آئی ہیں, انہوں نے بھی تکلیف صحیح ہے. راجہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ہم سب اڈیالہ جاتے رہے ہیں. آپ اپنے ہی لوگوں کی تصحیق کرتے ہیں, تو جو تصحیق کرے گا اس کو جواب تو پھر آئے گا. سب سے پہلے آپ پاکستان آئیے, سٹینڈ لیجیے اور کھڑے ہوئیے کہ یہاں زمین کتنی گرم ہے. بہت شکریہ.